دو اسلام کے ورژن، ایک ورژن امام حسین والا، دوسرا ورژن بنو امیہ والا۔ 1400 سال مسلمانوں پہ جو ورژن حاکم ہے وہ بنو عباس کا ہے، اب نام بدل دیں لیکن اس کی حقانیت اور اصل ایک ہی پایا جاتا ہے کہ فاسق حاکم، فاجر حاکم، لوگوں کو فاسقوں کی اطاعت میں لانا، یہ وہ ورژن بنو امیہ تھا۔ ایک ورژن امام حسین نے دیا۔ مولا حسین کا ورژن یہ ہے کہ اے مومن، خود کو کم نہ سمجھو، اپنی طاقت کو کم نہ سمجھو، اپنی ہمتوں کو کم نہ سمجھو، اپنی تعداد کی وجہ سے ظالم کی اکثریت کو دیکھ کے کبھی خوف میں نہ چلے جانا۔ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلہ، کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو خدا نے بڑے بڑے گروہوں پہ غلبہ عطا کیا۔ اور سنت الہی کو سمجھو، خدا جب بھی بڑے ظالم کو ذلیل کرتا ہے تو چھوٹے سے کرواتا ہے۔ ابرہا کا اتنا بڑا لشکر کس سے مروایا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، تیتر جتنا ان کا سائز تھا، اور کنکر بھی بڑے نہیں۔ اللہ چاہتا تو آسمان سے بھاری بھرکم پتھر گراتا اور ہاتھی کو مارتا، ابرہا کے لشکر کو گرا دیتا، لیکن کہا نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، بڑے کو ذلیل کرتا ہوں چھوٹے کے ہاتھوں سے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ یزید اتنا بڑا لشکر، لیکن 72 میں یزید کو کیا دی؟ ذلت چٹا دی۔ 72 میں یزید کو تا قیامت کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی خود کو کم نہ سمجھو، ورنہ کیونکہ اگر تمہارا کنیکشن، تمہاری تار پروردگار عالم سے مل گئی تو تمہارے اندر قدرت روحانی آ جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے میری راہ پہ چلنا۔ فارسی کا کہاوت ہے از تو حرکت از خدا برکت، تمہارا کام ہے حرکت کرنا، تمہارا کام ہے مومنٹ کو ایجاد کرنا، پھر خدا کا کام ہے اس مومنٹ کے اندر برکت کو پیدا کرنا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو ایک دو مجلس امام حسین تھوڑی میں ریپیٹ کروں گا شروع دن سے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن جائے۔ پہلا خاکہ افادیت عاشورہ، مجلس عقل کو مضبوط کرتی ہے، علم کو مضبوط کرتی ہے۔ سیکنڈ، مجلس کا مقصد انسان اصلاح کرے۔ اب اصلاح کس کس چیز میں کرے؟ گھر کی اصلاح، اپنے ذات کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اپنے اولاد کی اصلاح، اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنا کردار، اس کی اصلاح کرے، یہاں تک کہ طرز سوچ کیا ہونا چاہیے۔ اکثر اختلافات کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہماری سوچ کیسے ہو، اس پہ میں کل آؤں گا، لیکن اس دن وعدہ کیا تھا فیملی کے حوالے سے کہ دشمن چاہتا تھا کہ خاندان تباہ ہو جائے، امام حسین چاہتے تھے ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر اصلاح ہو جائے۔ اب جب آپ گھر میں بیٹھتے ہیں کئی چیزیں گھر کے اندر ہیں، گھر کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، گھر میں رہنے والے افراد کا لباس کیسا ہونا چاہیے، گھر میں سفرے پہ پڑے ہوئے کھانے اور غذائیں کیسی ہونی چاہیے، گھر میں جو بندہ کمانے جاتا ہے اس کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، جب معاشرے میں جاتا ہے اس کے دوست کیسے ہونے چاہیے، اس کی بیٹی کے لیے رشتے آتے ہیں، جب کوئی ایسا رشتہ آئے یہ کون سی خصوصیت دیکھے کہ اس کے داماد میں خصوصیت کون سی ہونی چاہیے۔ یہ لڑکا جب شادی کرنا چاہتا ہے، نسل بڑھانا چاہتا ہے، فیملی سسٹم کو گروتھ کرنا چاہتا ہے، یہ کس خاتون کا انتخاب کرے۔ ہر چیز میں اگر اصلاح ہوگی پھر آپ کی نسل بنے گی، پھر آپ اہل بیت کے سسٹم میں چل پاؤ گے۔ لیکن نہیں، میں کہوں کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں لیکن شادی تو میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ مجلس میں آؤں گا امام حسین کی، لیکن بیٹی کے لیے رشتہ آئے وہ اصلاح مد نظر نہ رکھوں جو اہل بیت کی نظر میں تھی۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے مال دنیا اور دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کرائی، قیامت کے دن لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ اور کئی لوگ ایسے قتل کرتے رہتے ہیں، کئی جوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں صرف والدین کی کبھی ضد و انا کی وجہ سے، کبھی بیٹے کی ضد و انا کی وجہ سے۔ ہمارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ہم میل آتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، ماں کہتی ہے مجھے یہ پسند ہے، باپ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، ان تینوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم دیکھیں کہ علی کو کیا پسند ہے، امام حسین کو کیا پسند ہے۔ بھائی قرآن آپ کو معیار دیتا ہے، قرآن آپ کو سانچہ دیتا ہے، اگر یہ معیار نہ دے تو پھر ہم زندگی کیسے، پھر دین اسلام کمپلیٹ دین نہ ہوا۔ اگر مجھے معیار نہ دے، اگر مجھے رول ماڈل نہ دے کہ جناب شادی کرنی ہے، امیر المومنین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بکس لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، انتخاب ہمسر پر، انتخاب زوجہ پر، انتخاب زوج پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مومن کاروبار کرنا چاہتے ہو کتابیں اس پر ہیں، اسلامی کاروبار پر، اقتصاد پر، اصلاً اصول مقاصد کہ کاروبار کے اندر، ڈیلنگ کے اندر کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے۔
اتنی باریک بھی نہیں کہ مرغی کو کاٹنا ہے تو سر کس طرف ہونا چاہیے، چھری کس طرح چلے اور کہاں تک چلے، خون کتنا نکلے۔ اسلام جب اتنی باریکی میں باتیں کرتا ہے تو کیا نسل کی تربیت کے لیے اہل بیت ہمیں نہیں سمجھائیں گے؟ کربلا کی نسلیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ معجزاتی طور پہ نہیں بنی، یہ تربیت ہے۔ ام البنین نے ایسی تربیت کی ہے تب جا کے 4 بیٹے ایسے بنے ہیں۔ بی بی رباب نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے تب جا کے بچے ایسے بنے ہیں۔ یہ بار بار کہتی ہیں بیٹا میدان میں اس طرح لڑنا، کل کوئی مجھے تانا نہ دے کہ یہ باہر سے آئی ہوئی خاتون ہے، ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ پھر جنگ صفین میں امیر المومنین محمد ابن حنفیہ کو یہ کہیں کہ تو بار بار واپس آ رہا ہے، یہ کس کا اثر ہے؟ یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر۔ یہ کلام کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آثار والدہ، آثار والد اس بچے کے وجود کے اندر اثر رکھتے ہیں۔ یہ بچپن سے میں نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح جب تک نہیں کریں گے ان تمام کمالات پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ بیٹی کا رشتہ ہے، پہلے یہ دیکھو جوان امین ہے کہ نہیں، صادق ہے کہ نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں تو سمجھو معاملہ سولو ہے۔ مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا آج کے زمانے میں کسی کو پہچاننا تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا تحقیق کرو، ہمسایوں کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے رفیق کیسے ہیں۔ آج کوئی رشتہ آتا ہے، لڑکے کا نام فیس بک میں ڈال دیں، اس کی فرینڈ لسٹ میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا اس کے دوست کیسے ہیں، کن چیزوں کو لائک کرتا ہے، کن گروپس میں گھومتا رہتا ہے، کن چیزوں میں جاتا ہے، بڑی آسانی سے۔ آج کسی لڑکی کو پہچاننا ہے، آپ اس کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، انسٹاگرام کے اکاؤنٹس میں چلے جائیں، بڑی آسانی سے اس کی اصلیت، اس کی ذہنیت، اس کی باتیں، اس کی ہر چیز آپ کو نکل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا گزر سفر کس طرح ہے۔ آج کوئی کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ زمانہ جو آ گیا کہ گھروں کی 4 دیواریاں ختم ہو گئیں۔ پہلے 4 دیواری تھی، یہ دیوار اسی لیے ہے کیونکہ پردہ ہو، نگاہ نہ پڑے گھر کے اندر کون ہے۔ آج یہ موبائل نے 4 دیواریوں کو پھلانگ کر گھروں کی بچیوں کو سوشل میڈیا پہ لا کے رکھ دیا، جوانوں کو سوشل میڈیا پہ لا کے رکھ دیا۔ بے حیائی، بے اریانی اس معاشرے میں اتنی بڑھ گئی۔ اب اس زمانے میں نسل کو بچانا بڑا مشکل ہے، اس زمانے میں اپنے معاملات کو دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہمارے حل معاملات منبر ابا عبداللہ الحسین، عاشورہ امام حسین۔ صرف ایک امام تو نہیں، امام حسین۔ ہر زمانے میں اہل بیت نے کس طرح نسلوں کو بچایا ہے، عبرت لو۔ قرآن کتاب عبرت ہے۔ اب قرآن مجید انہوں نے کوشش کی کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کریں۔ نسل کس طرح تباہ ہوتی ہے؟ پہلی کوشش یہ کی گئی کہ آپ کی نسلوں کے اندر شادی کے کانسیپٹ کو جس طرح انہوں نے اپنی نسلوں کے اندر کیا، اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا جائے، حرام رشتے اور حرام کاریاں بڑھا دی جائیں۔ جب جوان کے لیے ایک لذت کو حرام کے ذریعے سے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ حلال کی طرف جائے گا کیوں؟ آج بہت بڑھ چکا ہے۔ ڈیفنس کی طرف آپ چلے جائیں، گھروں کو چھوڑ کے اکیلے اکیلے فلیٹس میں جوان رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب میں اپنا کما رہا ہوں۔ پہلے محتاج تھا باپ کا کہ باپ کھلا رہا ہے تو باپ کی سننی بھی ہے۔ اب فری لانسنگ کا جب کانسیپٹ آ گیا، یہ 15 سال کا جوان لاکھوں کما رہا ہے، 17 سال کا جوان لاکھوں کما رہا ہے۔ ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے کوکنگ کو دکھا دکھا کے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ویورشپ حاصل کر کے لاکھوں کما رہی ہے۔ شوہر کی غیرت بھی ختم ہو گئی کیونکہ بیوی گھر میں کیا لا رہی ہے؟ پیسہ لا رہی ہے۔ کیپٹلزم، ہر چیز پیسہ بن گیا، ہر چیز پیسہ بن گیا۔ پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ چاہے غلط کام کرے چاہے اچھا کام کرے۔ مقصد یہ بنا کہ کوشش کرو کوئی ایسا کام کرو کہ زیادہ سے زیادہ تجھے لوگوں کی آنکھیں دیکھیں، زیادہ سے زیادہ۔ کوئی ایسا جملہ بول دو ممبر سے، کوئی ایسی بات کر دو جس سے آپ کی ویورشپ کیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ آج مقصد ویورشپ۔ کوئی ایسا ٹیڑھا پھیڑا کام کر دو کہ لوگ دیکھیں یا واہ واہ کریں یا برائی کریں، اس سے آپ کو کیا مل جائے؟ شہرت مل جائے۔ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے۔ ہمارے یہاں مقصد عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے۔ یہ پرواہ نہ کرو کہ دنیا کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ دیکھو رب کی آنکھ تجھے دیکھے اور تمہاری تعریفیں کرے۔